الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وقال تعالى في موضع آخر فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں جو تھوڑا بہت وقت لے کر بھیجا ہے، جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے اندر جو ساز و سامان، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ان کے استعمال کا ایک طریقہ قرآن کریم نے ہمیں سکھلایا ہے. شریعت مطہرہ نے زندگی گزارنے کا، ان ساز و سامان کو برتنے کا ایک خاص مقصد ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، روز قیامت پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. اور قرآن کریم نے دوسری جانب ایسے لوگوں کی طرز زندگی کو بھی بیان کیا کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، روز قیامت پر، نبیوں پر، کتابوں پر، جن کا ذرہ برابر ایمان نہیں، جو دنیاوی زندگی کے اندر مست ہیں، دنیاوی زندگی کو اپنا منتہائے نظر اور مقصد زندگی بنایا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لیں، اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. ان کا طرز زندگی بھی قرآن کریم نے بیان کیا. صالحین کے گروہ کو قرآن نے بیان کیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی قرآن نے ذکر کیا. اور دوسری طرف نافرمانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا. اور اس کے بعد کتاب ہدایت ہمارے سامنے رکھ دی قرآن کریم کی شکل میں، اور ہمیں چوائس دی، اور ہمیں انتخاب کرنے کا موقع دیا کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو صالحین کا طریقہ اختیار کرو، نتیجہ تمہارا بہترین ہوگا. تم چاہو تو نافرمانوں کی زندگی کو اختیار کرو، نتیجتاً تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. جو دو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، ان دو آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم نے انہی دو زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے. ایک طرز زندگی تو نبیوں والی طرز زندگی ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا فخرج علی قومہ من المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر لوگوں کے سامنے آئے. تو اپنے قوم کے سامنے آنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محراب اور منبر کی عبادت کے بعد لوگوں کے سامنے آئے. اور دوسرا طریقہ قارون کا ذکر کیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ قارون زیب و زینت کے ساتھ ساز و سامان سے بالکل زینت اختیار کر کے وہ حشم خدم کے ساتھ لوگوں کے درمیان تکبر کے ساتھ نکلا. دو طرز زندگی. ایک طرز زندگی حضرت زکریا علیہ السلام والی طرز زندگی، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو بڑھانا، جس کا مقصد عاجزی اور انکساری، جس کا مقصد آخرت کی تیاری، جس کا مقصد اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار کر لباس تقوی کو اختیار کرنا، اپنے دل کو اللہ کی معرفت کے نور سے منور کرنا، یہ طرز زندگی حضرت زکریا علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی رہی، جس کو قرآن کریم نے فخرج علی قومہ من المحراب سے اس کی طرف اشارہ کیا. اور دوسری طرز زندگی قارون والی طرز زندگی، جو دنیاوی نعمتوں میں ڈوب کر
آخرت کو بالکل بھول کر یوں سمجھنے لگا کہ دنیاوی زندگی ہی گویا سب کچھ ہے۔ تکبر کے ساتھ چلنا، یوں سمجھنا کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لیں، اور آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میرے لباس برانڈیڈ ہونا چاہیے، میرے پیروں تلے چپل اور شوز برانڈیڈ ہونا چاہیے، میرے کلائی کے اندر سجنے والی گھڑیاں بالکل اعلیٰ اور عمدہ ہونا چاہیے، ہونٹوں تلے دبی ہوئی سگریٹ بالکل بہترین ہونا چاہیے، میرے پیروں تلے جو سواری میں استعمال کروں وہ بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، میرا مکان اعلیٰ ہو جائے، میرا کھانا پینا اعلیٰ ہو جائے، میرے لائف اسٹائل بالکل لگزریس ہو جائے کہ میں جب لوگوں کے درمیان نکلوں تو لوگ آنکھیں اٹھا کر طمع کے ساتھ، حرص کے ساتھ دیکھے کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسی زندگی ملے، کاش کہ ایسی سواری ہمیں بھی میسر آ جائے، کاش کہ ایسا کھانا پینا ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو پھر انسان جب اس طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، ایسی ذہنیت اپناتا ہے، تو اس کی ساری زندگی کی تگ و دو، اس کی ساری زندگی کی محنتیں، ساری زندگی کے اس کا جتنا ٹائم اللہ نے اس کو دیا ہے، سارا وقت انہی چیزوں کے حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کے حصول کے لیے کھپا دیتا ہے، اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، اور آخرت کو پیچھے ڈال کر آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ دو ذہنیت قرآن کریم نے بیان کی۔ پہلی ذہنیت حضرت زکریا علیہ السلام والی، جس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب کو بڑھانا ہے، اور اپنے آپ کو لباس تقویٰ سے مزین کرنا ہے۔ دوسری زندگی قارون والی زندگی ہے، جس میں دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنے لیے جہنم کا سودا کرنا ہے۔ دو طرز زندگی قرآن کریم نے بیان کی۔ پہلی طرز زندگی کے اندر بظاہر صبر ہے، بظاہر مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان کیا فخرج علی قومہ من المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکلے، محراب کی عبادتوں سے نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ایک زمانے تک اپنے لیے اولاد کی دعائیں کرتے رہے کہ رب العالمین مجھے نیک صالح اولاد دیجیے جو میرے بعد وارث بنے، میرا بھی اور بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا بھی، جو علم لے کر آپ نے مجھے بھیجا ہے، جو نبوت والی نعمت آپ نے مجھے دی ہے، جو دینداری والی نعمت آپ نے مجھے دی ہے، اس کا وارث اللہ مجھے آپ نصیب فرمائے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات آئے، ان کو جو علم ملا اس کی وراثت کے لیے بھی آپ مجھے ایک وارث عطا فرمائیے۔ دعا کرتے رہے اور بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، اور بظاہر اولاد ہونے کے اسباب سارے ختم ہو گئے، بال سفید ہو گئے، اور ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، یعنی جو اولاد پیدا کرنے کی اب صلاحیت نہیں رکھتی تھی، تو بظاہر دونوں طرف سے اولاد کے پیدا ہونے کے اسباب ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی رب العالمین سے صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ تعلق بنائے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہے، تو پھر قرآن کریم نے اس تکلیف کے بعد، صبر کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی تو یوں کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اسی آہوزاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ محراب میں تنہائی میں اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، تو اسی عبادت کے دوران ایک وقت یوں ہوا کہ ملائکہ، فرشتے حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اس بات کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے، آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا ہے، جو آپ کا وارث ہوگا اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کے علم کا، دینداری کا، نبوت کا وارث ہوگا۔ تو یہ ہے کہ بظاہر صبر والی زندگی، بظاہر مصائب والی زندگی، بظاہر عاجزی انکساری والی زندگی، دنیاوی اعتبار سے مشکلات والی زندگی، اور اسباب کی دنیا میں بالکل اس نعمت کا ملنا بالکل منقطع ہو گیا تھا، بالکل ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، دعائیں مانگتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محراب کی عبادت کی بدولت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہائی کی عبادت کی بدولت، اور اللہ سے تعلق اور مانگنے کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی، اور وہ بھی ایسی اولاد، ایسا بیٹا جو آگے چل کر نبی بنے گا۔ تو ایک طرز زندگی حضرت زکریا علیہ السلام والی۔
کہ جس میں بظاہر مصائب اور مشکلات ہیں، نتیجہ اس کا خوشخبریوں والا ہے۔ دنیا کے اندر خوشخبری سنائی گئی اور آخرت کو ان کی ہے ہی کامیاب۔ اور دوسری طرز زندگی قارون والی طرز زندگی کہ بظاہر عیش و عشرت ہے، بظاہر دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کے اندر مزے اڑانا ہے، بظاہر لوگوں کے لیے وہ ایک مطمح نظر بنا ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسی زندگی مل جائے۔ اس کو خود قرآن نے بیان کیا کہ جب وہ زیب و زینت کے ساتھ قارون اپنے قوم میں نکلتا تھا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کی طمع رکھتے تھے، دنیاوی زندگی کی محبت رکھتے تھے، وہ افسوس کے ساتھ، حرص اور طمع کے ساتھ یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش قارون کو جو ناز و نعمت ملی، قارون کو جو ساز و سامان ملا، قارون کو جو دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں حاصل ہوئی، جو سواریاں حاصل ہوئی، جو مال و دولت حاصل ہوا، کاش ہمیں بھی مل جاتا۔ قارون تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، قارون کے نصیبے تو بڑے بلند ہیں، کاش ہمارے نصیبے بھی ایسے بلند ہو جاتے۔ لیکن وہاں پر بھی مومنین صالحین بندوں نے اس وقت بھی یوں کہا کہ تم دنیاوی زندگی کی طمع کے ساتھ قارون کو نہ دیکھو، قارون کے ساز و سامان کی طرف نظر کو نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ نتیجہ اس کا بہت برا ہونے والا ہے۔ اور کہا کہ آخرت کا تھوڑا سا سامان دنیاوی زندگی کے بہت بڑے سامان سے بدرجہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا سامان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں اللہ کی رضا کے ساتھ حاصل ہوگی، آخرت کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی شامل ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر، خالق کی رضامندی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا کہ آخرت کی نعمت دنیاوی نعمتوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ طرز زندگی قرآن کریم نے قارون کا بیان کیا۔ اس طرز زندگی کے بعد قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے ساز و سامان کے سمیت اسی زمین کے اندر دسا دیا۔ جس زمین پر وہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا، جس زمین پر وہ اکڑ کر چلتا تھا، جس زمین کے اوپر چل کر وہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اسی زمین کے اندر قارون کو اس کے ساز و سامان کے سمیت، تکبر کے سارے اسباب کے سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، اور دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت تو ہے ہی اس کی برباد۔ تو اب دیکھیں کہ دو طرز زندگی قرآن کریم نے بیان کی، ایک حضرت زکریہ علیہ السلام والی طرز زندگی، ایک وہ ذہنیت جس میں عاجزی انکساری ہیں، بظاہر مشکلات اور مصائب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسباب کے خلاف جا کر، اللہ تبارک و تعالی اسباب کے خلاف جا کر، جہاں دنیاوی زندگی میں اسباب کی دنیا میں رہ کر کوئی سبب نظر نہیں آئے گا، اللہ آپ کے صبر، آپ کی دعاؤں، آپ کے تعلق کے نتیجے میں اللہ آپ کو خوشخبریاں سنائے گا، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کو سنائی۔ اور دوسری طرز زندگی، دوسری ذہنیت قارون والی ذہنیت ہے، اس میں بظاہر عیش و عشرت ہے، بظاہر آرام والی زندگی ہے، لیکن پھر نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی ذہنیت والوں کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے کہ قارون کو برباد ہونا پڑا۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی طرز زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ آیا ہم حضرت زکریہ علیہ السلام والی طرز زندگی اختیار کریں یا پھر قارون والی طرز زندگی اختیار کریں؟ لیکن افسوس کہ آج ہمیں محراب والی زندگی سے ایک قسم کی دوری ہے، محراب والی زندگی ہمیں پسند نہیں، عاجزی انکساری والی زندگی ہمیں پسند نہیں، تعلق مع اللہ والی زندگی ہمیں پسند نہیں، اور ہم محراب و منبر سے دور بھاگتے ہیں۔ زندگی میں تمنا کرتے ہیں کہ خوشخبریاں سنائی جائے، زندگی میں ہم خواہش کرتے ہیں کہ آخرت ہماری بن جائے، زندگی میں ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، زندگی میں ہم خواہش کرتے ہیں ہمارے مشکلات دور ہو جائے اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملے، لیکن ہم دیکھیں کہ محراب اور منبر کی زندگی سے، محراب اور منبر کے لمحات سے، اس کی عبادتوں سے، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہم بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم حضرت زکریہ علیہ السلام والی طرز زندگی کو اختیار کریں۔ آپ دیکھیں یہی طرز زندگی تمام صلحاء کی رہی،
یہی طرز زندگی تقریباً سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی رہی کہ بہت سے نشیب و فراز کے بعد، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے رہے، مسلسل مانگتے رہے، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑتے رہے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری نازل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے۔ ان کی اب طرز زندگی دیکھیں، جب بھی سورہ یوسف پڑھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، ان کی زندگی میں کتنے نشیب و فراز آئے، کتنے مشکلات اور مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اسباب کی دنیا میں رہ کر جو نتیجہ ان کو دکھایا گیا وہ بالکل محال تھا، بالکل امپاسبل تھا کہ ایسی زندگی کے ساتھ ایسا نتیجہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی سی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے، پھر اجنبیوں نے اٹھایا، مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ کس کو معلوم تھا کہ مصر کے بازار میں بکنے والا یہ غلام کل کو اسی مصر کا بادشاہ بنے گا؟ مصر کے بازار میں جس کی بولی لگائی جا رہی ہے، یہی شخص کل اٹھ کر مصر کے محلات میں وہ راج کرے گا۔ پھر اس کے بعد جیل جانا پڑا، اس کے بعد تہمتیں لگی، پھر آگے ایک طویل واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اتنے سارے نشیب و فراز کے بعد، اتنے سارے مشکلات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں چل کر ان کو خوشخبریاں سنائی، اور دنیاوی زندگی میں اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے والد سے دوری ہو گئی، اللہ نے ان کے والد کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، ان کے اور بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، اللہ نے اپنے فضل سے اس دشمنی کو ختم کیا اور محبت کے اندر اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ نتیجہ تھا صبر کا، یہ نتیجہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل علی اللہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو پورا توکل تھا کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ سے مانگتے رہے، صبر کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو بہترین نتیجے سے نوازا۔ اسی طرح آپ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں بظاہر مشکلات آئے، مصائب آئے، وہ مانگتے رہے، اللہ نے نتیجہ ان کو بہترین دکھلایا۔ آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو آپ دیکھیں کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نہ جانے کیسی کیسی مشکلات آپ علیہ السلام نے جھیلی۔ خود اپنوں کے ہاتھوں آپ علیہ السلام ستائے گئے، خود اپنے وطن سے آپ علیہ السلام کو نکالا گیا۔ جب مکۃ المکرمہ سے آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آخری لمحے میں آپ علیہ السلام مکہ کی وادی سے باہر نکل کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یہ فرما رہے تھے کہ کعبہ تو کتنا معظم ہے، تیری بڑی محبت میرے دل کے اندر ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے تیرے اس مقام سے، تیرے اس بستی سے مجھے نہ نکالتے، اے مکہ، اے کعبہ، تو سن، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ لیکن اپنوں کے ہاتھوں ستائے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ بڑے مصائب، بڑے مشکلات والے حالات خود آپ علیہ السلام کے لیے، خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے، کہ ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا، گھر سے بے گھر کیا گیا، در سے بے در کیا گیا، اور در کی ٹھوکریں وہ کھا کر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ اتنے سارے مصائب اور مشکلات کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ان سے نہیں چھوٹا، وہ اللہ سے مانگتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ ایک جنگ کا موقع آیا، اور اس وقت دشمن بہت زیادہ مسلمانوں کے مؤمنین صحابہ کرام کے مقابل تھے۔ شیطان نے آ کر ان کو ورغلایا کہ دیکھو آج تو تم برباد ہو گئے، یہ دشمن تمہارے مقابلے میں کتنے زیادہ ہیں، آج تو یہ لوگ جیت جائیں گے، تمہیں ہارنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں بھی حضرات صحابہ کرام نے یوں کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دشمن ہمارے مد مقابل آئیں گے، ہم سے نبرد آزما ہوں گے، اور ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم سے تعداد میں بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فتح ہمیں ہی نصیب فرمائیں گے۔ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ حالانکہ ایسے وقت میں ایمان کو متزلزل ہو جانا چاہیے، ایسے وقت میں ایک انسان کے قدم لرز جاتے ہیں، اس کے پیروں تلے سے زمین بالکل نکل جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں مؤمنین صحابہ کرام کے ایمان کو آپ دیکھیں، ان کے قدم مزید جم گئے، ان کے دلوں کے اندر ایمان بڑھ گیا، بجائے گھٹنے کے ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید بڑھ گیا۔
کہ یہ تو وہی چیز ہے، یہ تو وہی مصیبت ہے، یہ تو وہی آزمائش ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان مزید بڑھ گیا. فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. ایسے مصائب اور مشکلات کے بعد جب وہ اپنے ثابت قدم رہے، اللہ سے مانگتے رہے، وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، جمے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں سنائی. ان کے ہاتھوں پر ملک فتح کیے گئے. قیصر و کسریٰ ان کے ہاتھوں پر ہارے گئے، اور قیصر و کسریٰ کے زیب و زینتیں، قیصر و کسریٰ کی مال و دولتیں مسجد نبوی کے صحن میں اکٹھا کی گئی. کیوں؟ حضرات صحابہ کرام کے صبر کے نتیجے میں، حضرات صحابہ کرام کی دعاؤں کے نتیجے میں، حضرات صحابہ کرام کے ثابت قدمی کے نتیجے میں، ان کے قوت ایمانی کے نتیجے میں، ان کے جہد اور ان کے مجاہدے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو ان کے سامنے زیر کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ وقت بھی آیا کہ قیصر کے بادشاہ نے آ کر اپنے ملک کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر ڈال دی. جنگ کرنے سے گھبرا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ایسا رعب، ایسا دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے نتیجے میں عطا فرمایا تھا. تو ایک طرف قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا، دیگر انبیاء علیہ التسلیمات کی زندگی کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ دیگر علماء، صلحاء، اولیاء کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں بظاہر مصائب ہیں، بظاہر مشکلات ہیں، بظاہر تکلیفیں ہیں، لیکن صبر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تعلق کے ساتھ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. نتیجتاً اللہ نے ان کو خوشخبریوں سے نوازا. دنیا بھی ان کی بنائی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب نوازیں گے. اور دوسری طرف قارون والی زندگی ہے، فرعون والی زندگی ہے، حامان والی زندگی ہے، اللہ کے نافرمانوں والی زندگی ہے، جس میں بظاہر ساز و سامان کے ریل پیل ہیں، اس میں بظاہر ناز و نعمت کے اندر زندگیاں گزاری جا رہی ہے، خشم خدم کے ساتھ اور بالکل تکبرانہ زندگی ہے، جس میں لوگوں کی حقارت بھی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ دوری بھی ہے اور دنیاوی زندگی کا نشہ ہے. لیکن اس کے بعد نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو برباد کر دیا. دنیا بھی ان کی برباد ہوئی، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور پھر آخرت کے اندر تو ان کی بربادی بالکل مقدر ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنیں، دنیا بھی ہماری سورے، آخرت بھی ہماری سورے، تو ممبر و محراب کے قریب زندگیاں گزارنی پڑے گی. خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا پڑیں گا. اللہ کی طرف، اللہ کے تعلق کی طرف قدم ہمیں بڑھانا پڑے گا. ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ ہماری طرف 2 قدم بڑھائیں گے. ہم چل کر اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کی رحمت دوڑ کر ہمیں تھام لے گی. ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے پہل کریں اور اللہ کے تعلق کی طرف قدم کو بڑھائیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو تعلق مع اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آخرت میں ہمیں خوشخبریاں ملے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آمین یا رب العالمین.